بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق الله العظيم۔ اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اگر ایمان نہ لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ کچھ لوگ ایمان بیچ کر کفر خریدے تھے، ایمان بیچ کر کفر خریدے تھے، اور ان کے پاس جو دولت اور جو عمر ہے، بے ایمانوں کے پاس جو دولت ہے اور جو عمر ہے، یہ دونوں ان کے لیے نعمت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ مومن کے لیے اگر دولت اور عمر ہے تو وہ نعمت ہے، اور غیر مومن کے لیے دولت اور عمر ہے تو عذاب۔ بس سمجھ میں آتی؟ اب یہ جو لوگ ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کافر اور منافق ہیں اور جو لوگ مخلص ہیں، مومن ہیں، ان دونوں کو الگ الگ کر کے بتانا خدا کا کام ہے۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے الگ الگ، رد کفر، رد وہابیہ، جی رد غیر سنیہ، جی یہ اللہ کی سنت ہے، برابر رد، بدعقیدہ کا رد ہونا چاہیے، یہ اللہ کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق اور کافر کو مخلص اور مومن سے الگ کر دیا، جی تو الگ کر کے بتا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب سب مل کے رہتے ہیں تو کچھ تمیز نہیں رہتی۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب کو مل جل کے چلنا چاہیے، کیا ہے؟ ہم سب کو مل جل کے چلنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ رہنا چاہیے۔ تو ان کا کیا مقصد ہے؟ جب سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے تو ہمارے عیب چھپ جائیں گے،
ہمارا کفر چھپ جائے گا، ہمارا نفاق چھپ جائے گا. جب ایک پلیٹ فارم پر، ایک منچ پر آ جائیں گے، ایک اسٹیج پر آ جائیں گے، تو آپ ہمارے خلاف کچھ مت بولا، ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے. جی آپ اور ہم مل کر چلیں گے. اس لیے کہ آج فسادات ہو رہے ہیں، آج دنیا میں مسلمانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف یہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو خدا چھوڑنے والا نہیں. اور ان کے خدا کے سوا ان کو جو لوگ اپنا بنا کر یا اس میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں، ان کی حقیقتوں کو کھولنا خدا کی سنت ہے. کہ حقیقتیں کھولنا مگر طریقے کے ساتھ. کیا ہے طریقہ؟ جبے پر لے لیے، داڑھی پر لے لیے، ٹکیے پر لے لیے. وہ ٹکیا ہمارے پیشانے پر آ گیا تو کہ ہم بھی وہی ہو جائیں گے. ٹکیے پر لے لیے، انہیں پیشانی پر جو یہ ہے اس کا لے لیے، جبہ لے لیے، گردہ بال نکالنے کا لے لیے. حالانکہ بال نکالنا حضور کی سنت. ان مونوگرامز پہ نہیں، حقائق کی بنیاد، دلائل کی بنیاد، ان کے اندر جو کفر چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنا، منافقین کا نفاق جو چھپا ہوا ہے اس کو بیان کرنا، یہ غلط بات نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت. اب یاد رکھیے اس کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ان کے جتنی اولاد تھی ان کی روحیں ان کو دکھائی گئی. یہ آپ کی اولاد میں سے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. حضرت آدم کی اولاد کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دی. اب حضور یہ فرمائے کہ مجھے بھی اللہ نے میری امت دعوت کی روحیں دکھائی. میری امت دعوت کی روحیں دکھائی. امت دعوت اور امت اجابت اس سے پہلے بھی میں بتایا ہوں. امت دعوت کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کو دعوت دی جائے. امت اجابت کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کو دعوت کو قبول کر لے. جو لوگ قبول کر لیے وہ امت اجابت، اور جن کو دعوت دی گئی وہ امت دعوت. تو حضور فرماتے امت اجابت ہی کے نہیں بلکہ امت دعوت کی روحیں مجھے دکھائی گئیں، اور ان میں سے یہ بتایا گیا کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ متقی ہے، یہ گناہگار ہے. کیا مطلب؟ گناہ بعد میں ہو رہا ہے، گناہگار کو پہلے بتا دیا. ایمان عالم شہادت میں لا رہا ہے اور اس کے ایمان کو ظاہر کر دیا عالم ارواح میں. ہم میں سے کون مومن ہے؟ عالم ارواح میں ظاہر ہو گیا. کون منافق ہے؟ عالم ارواح میں. لوگ جو کہتے ہیں حضور کو کچھ معلوم نہیں تھا، معاذ اللہ. اس آیت سے اس کے شان نزول سے ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ معلوم نہیں تھا. جو بولنے والا ہے وہ منافق ہے. یہ منافق عالم ارواح میں حضور پر ظاہر ہو گیا تھا. آپ کی امت کا پرہیزگار، پرہیزگاری کب؟ تقویٰ کب؟ جبکہ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، نیک عمل کریں، تقوی والی زندگی گزاریں، تب نہ اس کو متقی پرہیزگار کہا جائے گا. اب یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ عالم شہادت میں ہوتا ہے. مگر اس کا نیک اور پرہیزگار ہونا عالم شہادت میں ہوتا ہے، مگر اس کا ہونا حضور پر ظاہر کر دیا گیا عالم ارواح میں. میرے آقا، ہمارے آقا
ہمارے اعمال سے عالم ارواح سے واقف ہے. ہمارے آقا عالم ارواح سے ہمارے ایمان سے واقف ہیں. ہمارے آقا عالم ارواح سے ہمارے نیک ہونے کو جانتے ہیں. ہمارے آقا ہمارے گناہگار ہونے کو بھی عالم ارواح ہی سے جانتے ہیں. جی جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور یہ بات اڑتے اڑتے چلتے چلتے منافقین کے کانوں تک چلی. ہاں حضور ایسا فرمائے ہیں. یہ بات اڑتے اڑتے اب وہ کیا کرنے لگے, آپس میں مذاق کرنے لگے. کہنے لگے دیکھے سنیں, عالم ارواح میں دکھا دیا گیا, بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مومن کو, کافر کو, منافق کو عالم ارواح میں دکھا دیا. بولتے ہیں ہم یہاں ان کے ساتھ ہیں, نفاق ہمارے میں جو چھپا ہوا ہے یہ دیکھ نہیں رہے ہیں, عالم ارواح میں دیکھے بولتے ہیں. یہ تعان کرنا. اب وہ بات پہنچتے پہنچتے دوبارہ حضور تک پہنچی تو حضور جلال میں آئے اور منبر پر تشریف لائے. اعلان کیا, سب جمع ہو جاؤ. کون کون ہے؟ سب ایمان والے جتنے کلمہ پڑھے سب جمع ہو گئے. تو حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ہمارے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں, ہمارے علم پر تانا دیتے ہیں. پوچھو, ابھی پوچھو, اس وقت سے لے کر قیامت تک کا جو حال ہے وہ سب پوچھو, بیان کر دیں. پوچھو, ابھی پوچھو. تو اس میں ایک صحابی اٹھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ کا نام کیا؟ میرے اب باپ کا نام کون جانتا ہے؟ جی باپ کو اصل باپ پہچاننا کس کا کام ہے؟ بیوی. جی اس کے سوا کوئی کہاں گئی تھی, کیا ہوا, کدھر, اس کو معلوم. تو اس کا باپ کون ہے, کون جانتی ہے؟ بیوی ماں جانتی ہے. اب حضور یہ نہیں فرمائے کہ مجھے کیا پوچھ رہا ہے, تمہارے باپ کون ہے, جا تیری ماں سے پوچھ لے. باپ کو کون جانتی ہے؟ ماں جانتی, جا پوچھ لے. ایسا نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے فرمایا تم عبداللہ ہو, تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے. سمجھے, عبداللہ ابن حذافہ. یہ ہونا تھا حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی ماں حضرت عبداللہ پر ناراض ہو گئی. کیوں تم پوچھے؟ ایسا سوال حضور سے تم نے کیوں کیا؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی, میرا کوئی گناہ ہو گیا ہوتا اور تم پوچھ دیتے تو اس گناہ کی وجہ سے تمہارا باپ کا نام دوسرا ہو جاتا. وہ تم پوچھ دیتے تو سب کے سامنے میری رسوائی ہو جاتی. تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ماں نے کیا بتایا کہ دیکھو نبی سے ایسا سوال کیوں کرتے ہو, نبی تو وہ ہیں جو حقیقتوں کو بیان کرتے. غنیمت ہوا کہ میں وہ راستے پہ نہیں تھی, حذافہ تمہارا باپ ہے. انہوں نے بتایا. ایک شخص کھڑا, یا رسول اللہ بتائیے میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ قیامت تک کا پوچھ لو, بولے نا, بتائیے میرا ٹھکانہ کہاں, مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ تب یہ سوال کا جواب کیا ہے؟ تو کہاں جائے گا تیرا اعمال جانے, تو کہاں جائے گا تیرا عمل جانے, تو جانے, اللہ کو معلوم, مجھے کیا معلوم. یہ تو جواب تھا. مگر جب اس نے پوچھا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے مرنے کے بعد قیامت میں,
تو حضور نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ تو منافق ہے. بھرے مجمع میں تیرا ٹھکانہ جہنم ہے اس لیے کہ تو منافق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے سوال میں نفاق کی بو آ رہی ہے. میں نہیں بتا سکوں گا سمجھ کر کے سوال کر رہا ہے، میں نہیں بتا سکوں گا سمجھ کر کے سوال کر رہا ہے. ایسا میں نہیں بتانے والا ہوں، سمجھنا کیا ہے، یہ منافقت ہے، نفاق ہے. لہذا جو منافق ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ان لوگوں نے جب ایسا کیا تو اس وقت میں یہ آیت شریفہ نازل. کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. یہاں ایک اور بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کون کیسا ہے نبی جب تک نہیں بتائیں گے ظاہر نہیں ہو سکتا. اللہ ہی جانتا ہے سب کچھ، اللہ کو معلوم ہے جی، کوئی اس کے سوا جاننے والا نہیں ہے. تب کس کو اللہ کی شان بتانے کے لیے نبی کی شان کو گھٹا رہا ہے. شان الوہیت اگری مانتے ہیں، وہی جاننے والا ہے، وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے. مگر یہ گناہگار ہے، اس کا علم ہے نا. زید گناہگار ہے، اس کا علم اللہ کو ہے. آپ کو کیسے معلوم ہونا کہ یہ گناہگار ہے؟ آپ کو آ کر کان میں بولنا کہ تو گناہگار ہے، آپ سے آ کر کہنا کہ تو جہنمی ہے، اللہ آ کر بولنا ہے کیا؟ تو یہ گناہگار، یہ جہنمی، یہ نیک کار جو بھی ہے اللہ جانتا ہے، مگر اس کے نیک کار ہونے کا علم، اپنا جو علم ہے وہ اپنے محبوب کو دے دیتا. اس لیے کہ جب تک محبوب نہ بتائے جی، علم صفت ہے، علم صفت ہے. ایک اور بات پلٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ ہے، اللہ ہے جی، اکیلا ہے، ایک ہے، ہاں، اور دو تین، سر کٹ جائے، گردن مار دی جائے، اللہ آپ دیکھ کر آئے. کیسا بول رہے ہیں اللہ ایک ہے؟ کیسا بول رہے ہیں اللہ ایک ہے؟ آپ دیکھیں نہیں تو پھر کیسے؟ رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. اللہ کے ایک ہونے کا پتہ جیسا رسول دیتے ہیں، گناہگار کے گناہگار ہونے کا پتہ بھی رسول اللہ ہی دیتے ہیں. نیککار کے نیککار ہونے کا پتہ بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں کہ جو بھی پوچھنا ہے پوچھو، تو پوچھا اور بتا دیا. پھر یاد رکھنا اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر جہاد، جنگ، تکلیف، پریشانیاں جو بھی آتی ہیں یہ بیکار نہیں ہیں، لا یعنی نہیں ہے. نہ آفت کا آنا بیکار ہے، نہ بیماری کا آنا بیکار ہے، نہ جنگ میں جانا بیکار ہے، کوئی بات بیکار نہیں. سمجھے؟ جیسے میں آپ کو سمجھنے کے لیے بتاؤں کہ دیکھو، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ کدھر سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. یہ آفت، یہ پریشانی، یہ بیماری جو ہے، اگر یہ
سمجھے بیکار کی چیزیں ہیں تو خدا کی شان کیا بیکار کام کرنے والی ہے؟ کیا خدا بیکار کام کرتا؟ معاذ اللہ، خدا بیکار کام نہیں کرتا، معاذ اللہ۔ تو خدا خود فرماتا ہے بیکار نہیں، اس میں بہت حکمتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان کیا کہ دیکھو اگر یہ ایسی جنگیں جہاد وغیرہ نہ ہو تو تم اپنے اور پرائے کی تمیز نہ کر سکو گے۔ منافق، کافر، مخلص سب کیا ہیں؟ خلط ملت ہے۔ کیا ہیں؟ یعنی ملے جلے، ہاں مل جل کر ہیں، اور لوگ چاہتے بھی ہیں آج کل مل جل کے رہنا، مل جل کے رہنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، خدا نہیں چاہتا، آپ کیا چاہیں گے؟ خدا نہیں چاہ سو کام آپ کہیں کو کرنے جاتے ہیں؟ خدا نہیں چاہتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو منافقین کا، کافروں کا، مخلصین کا، پرہیزگاروں کا، نیکوں کا، نبیوں کا، ولیوں کا ذکر کیوں کرتا جی؟ تو جو ملے جلے ہیں یہ پہچانے نہیں جاتے ہیں، لہذا جنگ وغیرہ کا حکم دے کر تکالیف اور پریشانیوں کو نازل کر کے اس میں سے اچھے اور برے کو، کافر اور مومن کو، منافق اور مخلص کو چھانٹ دیا الگ جی۔ ارے بھائی دیکھو ایک بات، مثال، آج کل تو بہت ترقی ہوگی، کمیونیکیشن بہت بڑھ گیا، خط وغیرہ لکھنے کا زمانہ بہت کم ہو گیا، مگر ہے آج بھی، آج کا ہے، پہلے کا ہے۔ دیکھو ایک باکس میں جا کر آپ نے ڈال دیا، میسور کا بھی اسی میں، منڈیا کا بھی اسی میں، مدراس کا بھی اسی میں جی، سب لیٹر بیکس میں۔ اب وہ آیا، ایک بیگ لایا، اس کے اندر اب وہ لے جا کر وہاں پوسٹ آفس میں ڈال دیا، وہاں شارٹنگ کرنے والا ایک آدمی جی شارٹنگ کرتا ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ منڈیا کو الگ کرنا، میسور کو الگ کرنا، مدراس کو الگ کرنا، ناگپور کو الگ، کھانا الگ۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ملے تو سب ہیں مگر شارٹنگ کرنا پڑے گا۔ ملے تو سب ہیں، اگر جیسے تھیلی ملی ویسی تھیلی اگر ریلوے کے ڈبے میں ڈال دیا تو مدراس کا جا کے میسور میں مل جائے گا، میسور کا جا کے مدراس پہنچ جائے گا۔ مدراس کا والا میسور میں کیا مدراس ڈھونڈے گا؟ مدراس والا مدراس میں رہ کر میسور کیا ڈھونڈے گا؟ سمجھے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ سب بندے میرے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب میرے بندے ہیں، سب میرے بندے کے اولاد ہیں، حضرت آدم کی، سب ایمان لے کر کے آئے ہیں، سب بندے ہیں، سب انسان ہیں، یہ سب ایک سمجھے بیاگ میں موجود ہیں۔ اب اس کو شارٹنگ کرنا جو ہے یہ علماء ربانی ان کا کام ہے، یہ اہل اللہ کا کام ہے، یہ محبوبان حق کا کام ہے، یہ نبی کا کام ہے۔ ایسی مثال میں آپ کو دیا ہوں، صرف اس مثال پر آپ اپنا ایمان اور عقیدہ بچا سکتے ہیں۔ اور زندہ مثال دیا، آئی بھی تو کیسے وقت میں کیا مثال آ گئی، جبکہ آج کل وہ ہے ہی نہیں، ہے بھی ہے نہیں، ہے بھی دو بھی ہے، تو بلکہ ایک دوسرے سے کیا کرنا چاہتا ہے اللہ؟ الگ کرنا، چھانٹ دینا چاہتا۔ اگر وہ چھانٹنے کا طریقہ نہ ہوتا تو نہیں معلوم کر سکتے تھے آپ منافق کون، مخلص کون، مومن کون، نہیں معلوم کر سکتے۔ تو اب ایک ہے، سب ایک ہے۔
بس سمجھ میں آ گئی. تو ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالی جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے. گندا کون؟ گناہگار. گندا کون؟ منافق. گندا کون؟ کافر. گندا کون؟ مرتد. طیب کون؟ مسلمان. طیب کون؟ مومن. طیب کون؟ پرہیزگار. جی یہ الگ الگ کر کے پتہ دے دیا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کی شان یہ نہیں کہ عام لوگوں کو تمہیں غیب کا علم دے دے. غیب کا علم اللہ کسی کو نہیں دیتا. پوری آیت پڑھنے کو بولنا چاہیے. غیب کے بارے میں کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس سے پہلے پوچھنا پوری آیت پڑھ. شان نزول بول. پختہ بنو. اس لیے میں نے اس کا نام درس قرآن رکھا ہے. سبق لو. بنو اور بناؤ. بے شک اللہ ہی کو غیب کا علم سزاوار ہے. خود قرآن بول رہا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں پر غیب ظاہر کرے. جب عام لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا تو معلوم ہو گیا نا. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر غیب ظاہر کرے. یہ نہیں کہا جی. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں پر اس غیب کو ظاہر کرے. عام لوگوں پر نہیں ظاہر کرتا تو اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ خاص لوگ چھپے. تو کیا مطلب ہوا؟ تم غیب اللہ کے علم کا تحمل نہیں کر سکتے. اللہ کے علم کا تم تحمل نہیں کر سکتے. تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس لیے تم کو نہیں دیا. اور تم تک اس کا علم پہنچانا ہے. تم ورنہ اندھیرے میں رہو گے. اپنا علم بھی پہنچانا چاہتا ہے اور ڈائریکٹ دیتا بھی نہیں ہے. تو فرمایا ہے بس اس کی شان ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ. اللہ جس کو چاہتا ہے رسولوں میں سے. پھر یہاں دیکھو یجتبی من رسلی. رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے. جی مجتبا چنا ہوا. چنا ہوا تو یجتبی من رسلی. جی ولیکن اللہ یجتبی من رسلی. مگر وہ کہ اللہ جس کو رسولوں میں سے چن لیتا ہے. من یشاء. چن کر ان میں سے جس کو چاہتا ہے علم دے دیتا ہے. کس کو دے دیا؟ کس میں سے؟ رسولوں کو چنا. ان رسولوں میں سے جس کو چاہا ان کو دے دیا. اب یہ زیادہ بحث پہ جانا نہیں ہے. ہر نبی اپنی شان والا ہے. ہر رسول اپنی شان والا ہے. ہر پیغمبر کا اپنا مرتبہ ہے. ایک دوسرے کے مرتبے کو کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. لا نفرق بین احد من رسلی. وہ تفسیر میں سن چکے ہیں. فرق نہیں کرنا. رسول رسول، نبی نبی. مگر یہ بات بھی مسلم ہے کہ رسولوں میں سے بعض رسول صاحب کتاب ہے. جی یہ تو ثابت ہے. یہ نہیں بولنا چاہیے داؤد علیہ السلام کو کیا چھوٹی کتاب زبور ملی. موسیٰ علیہ السلام کو کیا وہ توریت ملی. ارے وہ کیا کتاب موسیٰ علیہ السلام کے پاس توریت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل. کون سی بڑی کتاب؟ ہمارے پیغمبر کو دھوکا. ایسا ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمایا. حضرت موسیٰ کو توریت عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا فرمایا. ہمارے آقا کو قرآن دیا اور تمام رسولوں سے افضل بنایا. بات سمجھ میں؟ نہیں سمجھ ہماری بات اب؟ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء.
جن کو اللہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے، ان رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے کیا دے دیتا ہے؟ علم غیب دے دیتا۔ جی اب یہ بات متفقہ ہے، یہ بات سب مانتے ہیں کہ تمام رسول برحق، تمام انبیاء برحق، سب برحق، مگر تمام رسولوں کے امام ہمارے آقا، تمام رسولوں کے افضل ہمارے آقا، اور اللہ نے تمام رسولوں میں سے جن کو زیادہ چاہا ہے وہ ہمارے آقا۔ تو جس کو چاہتا ہے ان کو چن لیتا ہے، اور جن کو چن لیا ان میں سے جس کو چاہا دے دیا، تب حضور تو چنندہ ہے۔ بلکہ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، جتنا علم اللہ کے علم کا مظہر، اللہ کے علم کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی شکر، بار بار میں مثالیں دیا، شکر کی مٹھاس کہیں سے آئی نہیں ہے، شکر میں مٹھاس قدرتی ہے، اس کی ذاتی ہے، اس کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے، جی شکر سے مٹھاس الگ نہیں کر سکتے، شکر میں مٹھاس ہے یہ مانتے ہیں، کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا۔ اب وہ شکر میں مٹھاس ہے جاننا ہے نا، شکر میں مٹھاس ہے جاننا ہے نا، تو جاننا ہے تو کسی کی زبان پر اس کو لانا، کسی کی زبان پر اس کو لانا ہے۔ جب تک زبان سے نہ لگے اس کی مٹھاس کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے اللہ کا علم ہے، ایمان ہے ہمارا، عقیدہ ہے ہمارا، مگر وہ علم کیا ہے جب تک کسی سے نہ لگے کیسے پتا چلے؟ تو رسول نے چن لیا، اللہ نے چن لیا رسول کو اور ان کو اپنے علم سے نواز دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ علم رسول اللہ کے پاس، کس کا علم ہے وہ؟ اللہ کا علم۔ کس کے پاس ہے؟ اب رسول پردہ فرما گئے، اب وہ علم کیسے آئے؟ تو یاد رکھنا، اللہ کا علم نبی پر ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ ہم کو اللہ کے علم کا پتہ چلنا ہے تو علماء سے، اولیاء سے وہ علم وہاں آ کر جب چھلکتا ہے تو اس سے فائدہ ہم کو۔ کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں؟ جب ایک عالم اللہ کے علم کا پتہ رکھ سکتا ہے بواسطہ رسول، ایک اللہ کا ولی اللہ کے علم کا پتہ رکھ سکتا ہے بواسطہ رسول، جی تو رسول اگر رکھتے ہیں تو کیا تعجب کی بات ہے؟ وہ انکار کرتے ہیں کسی بھی بات کا، بدعقیدہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور کبھی بھی ہمیں طیش میں لانے کے لیے ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی باتیں رکھ کر بٹھا لینا، جب بیٹھو ایک چیز، چائے ہم پلاتے ہیں، ایک چائے تم پلاؤ، ان کی ساری باتیں سن لو۔ آپ سنا دیے، اب میں سناتا ہوں، سنو۔ ہاں، علم سے بات کرنا چاہیے۔ ہاں توڑا جا رہا، اسے سلام مت کرو، اسے دیکھے تو مسجد دھونا، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات الگ، کسی کے پاس ہوگا، کسی کے پاس وہ طریقہ ہوگا، اتنی شدت ہوگی کسی کے پاس، وہ اچھی ہے، یہ ان کے لیے اچھی ہوگی، مگر ہمارے سامنے تو ایسی بات نہیں، ہم کو تو لے کے چل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، بہت سی حکمتیں ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مخلص اور منافق خلط ملط نہ رہیں، الگ الگ ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ الگ الگ۔
یہ اللہ کی منشا ہے. اب آئیے، جیسا کہ شان نزول سے میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو آسمان و زمین کے تمام علوم دے دیے اور قیامت تک کے تمام علوم دے دیے. حضور کو معلوم نہیں تھا قیامت کب آتی، حضور کچھ معلوم نہیں. جبریل امین پوچھے تو جاننے والا نہیں پوچھنے والا پوچھا جانے والا دونوں برابر ہیں. بولے سرکار، بولے بے شک بولے، ہے حدیث میں ہے، مگر بات سمجھنا چاہیے. حضور اگر فکس کر دیتے قیامت تو قیامت آ جاتی. حضور بول دیتے قیامت ابھی ہے تو آپ اور ہم آتے نہیں تھے، اسی وقت قیامت. نہ بتانا سمجھے بے علمی کی دلیل نہیں ہے. نہ بتانا بے علمی کی دلیل نہیں ہے. وہ آپ مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں، اب اس سوال کا جواب دینا ہے مجھے، مگر آپ اس جواب کے تحمل نہیں رکھتے، اس جواب کو سمجھنے کی کیپیسٹی آپ کے اندر نہیں ہے. نہیں بابا، چلتا کر. تب آپ باہر جا کر کہنے لگے کہ میں پوچھا تو ایک سوال کا جواب نہیں دی، تو جاہل ہیں، عالم کہاں ہیں. یہ فیصلہ آپ کر لیں تو غلط بات ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے تو غلط بات ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کار کا کسی بات کی نفی کر دینا، یہ بے علمی معاذ اللہ بے علمی کی دلیل نہیں ہے. سمجھے، یہ حکمتیں ہیں جو ایسا بات سمجھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دے دیا؟ تو علم غیب دیا، اور کب تک؟ قیامت تک کا علم آپ کو دے دیا، اور ہر ایک کی بات آپ جانتے، اور ہر ایک کے لیے ایمان کا فیض آپ کے ہاتھ میں. یاد رکھیے، علم غیب حضور کا علم، اللہ کا علم، سمجھے، اللہ کا علم نبی پر ظاہر. اب آپ کے علم مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرنا، مذاق کرنا، اسے ٹاپک بنانا، یہ مومن کا شیوہ ہے. اس بحث میں جانے کا ہی کام نہیں ہے ہمارا، وہ کام ہی نہیں ہے، ہماری وہ کلاس نہیں ہے، ہمارا وہ سلیبس نہیں ہے، ہمارا وہ نصاب نہیں ہے. نبی کے علم کو ناپنا، تولنا، دیکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ایمان لانے کا ہے، ہمارا کام قربان ہونے کا ہے، ہمارا کام فدا ہونے کا ہے، ہمارا کام اداؤں پہ صدقے جانے کا ہے، ہمارا کام آپ کی سنتوں پہ چلنے کا ہے. جو کام کرنے کا ہے وہ کام کرو. حضور کے علم کو ٹٹولنے کا کیا ہے؟ وہ کام ہے ہمارا. دیکھیے، ہم نے رسول کو بھیجا، اللہ نے کہا ہم نے رسول کو بھیجا. کیا کے لیے بھیجا؟ تاکہ تم اس پر کھلی ہوئی بات ہے. رسول آئے اس لیے کہ آپ پر ایمان لائیں، لوگ آپ پر ایمان لائیں. تو رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ پر ایمان لائیں. یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ رسول کا علم ناپو، رسول کے وہ بات دیکھو، ان کے اختیار ہے کیا دیکھو. یہ کہیں ذکر آیا ہے کیا؟ انہی سے پوچھو کیا بھی کام ہمارا، کیا کام ہمارا؟ رسول آئے، ہمارا کام کیا؟ اللہ نے رسول کو بھیج دیا، ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا. ایمان لانے کی بات چھوڑ کر کے بے ایمانی کی بات کرتا ہے. کہاں ایمان لایا؟ ایمان لانے کے لیے کہا گیا، بے ایمانی کی باتیں کرتا ہے. کہاں کا ایمان لایا؟ اب میں بھی ایمان والا بول کر کے ایمان والوں کے ساتھ مل بیٹھ گیا، وہ بھی میرا بھائی، ہم سب بھائیاں بھائیاں بول کر کے سمجھے یوں کرنے لگے. تو رب نے کہا جنگ کرو، الگ کرو. یہ بھی ایمان کا اوڑھنا اوڑھ کے سامنے آ گئے، الگ کرو. سمجھے؟
نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ ایسی باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر کیسی باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ تو یہ منافقین کا طریقہ ہے، یاد رکھیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت بڑی فقیہہ تھی، فقیہہ، فقہ، عورتیں سب آپ کی خدمت میں آتے اور عورتوں کے مسائل جانتے، اور اتنا عبور تھا آپ کو کہ ایک عورت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج بھی بیٹھے ہوئے، آئی سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہنے کا جو کپڑا لینا وہ ذرا طریقہ دکھائیے، یہ الحمدللہ وہ طریقہ دکھا، کپڑا لینے والی وہ طریقہ کس سے پوچھ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ پکڑ کے مروڑ دیا، حضرت عائشہ نے ہاتھ مروڑ کے اٹھایا، پھر حجرے میں لے گئی، پردے میں لے گئی، پردے میں لے جا کر ڈانٹی نہیں بلکہ آپ نے پریکٹیکلی دکھا دیا، یہ طریقہ، اس طریقے سے تو بڑی فقیہہ تھی۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان و زمین کا تمام علم عطا فرمایا، اس کا عقیدہ۔ ارے خوش ہو جاؤ جی، ہم سنی ہیں، سن کر مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ارے ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کا یہ عقیدہ، ہمارا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے اور تمہارا عقیدہ منافقین کا، واضح بات ہے۔ چنانچہ اس پر بی بی عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آسمان و زمین کا تمام علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، سمجھے؟ تو آسمان میں کیا ہے؟ کیا کیا ہے آسمان میں؟ چاند، سورج، ستارے۔ چاند کتنے ہیں؟ سورج کتنے ہیں؟ تارے کتنے ہیں؟ ذرا گن کے بولو، کم سرس، ان گنت جی۔ رات کا سہانا وقت ہے، اندھیری چھائی ہوئی ہے، سرکار بی بی عائشہ کے گود میں سوئے ہوئے، کبھی جا کے گود میں بھی سونا، حضور کی سنت، بی بی عائشہ کی گود میں حضور ہیں، بڑی ہی موڈ کی بات ہے، کیفیت کی بات ہے، اس کیفیت کے عالم میں سرکار ہیں۔ حضرت عائشہ حضور سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آسمانوں پہ تارے چمک رہے ہیں، ان تاروں کے برابر کس کا عمل ہے؟ برابر تاروں کے برابر کا عمل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا معلوم، کیسا سوال کر رہی ہو، تاروں کے جیسے مطابق عمل میں تارے گن کر ہوں کیا؟ یہ نہیں، برجستہ فرمایا، اے عائشہ سنو، تاروں کے برابر جتنے تارے ہیں ان تاروں کے مقدار کے برابر عمل عمر فاروق کا ہے، حضرت عمر فاروق کا عمل تاروں کے برابر۔ کیا مطلب، کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ آسمان پہ تارے ہیں، کتنے تارے ہیں حضور کو معلوم ہے، کتنے تارے ہیں حضور کو معلوم ہے جی۔ اب تھوڑا اداس ہو گئے، کون؟ بی بی عائشہ اداس ہو، چہرہ ذرا فق ہوا۔ حضور نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو گئی، کیا بات ہے؟ 8:30 کیا جب جماعت جی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میرے باپ کا عمل کیا ہوا؟
جب تاروں کے برابر کا عمل حضرت عمر کا ہے تو میرے باپ صدیق کا کیسا؟ تو حضور فرماتے ہیں آئی عائشہ آپ نے تو ابو بکر کا عمل نہیں پوچھا تھا، آپ نے تو ابو بکر کا عمل نہیں پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا آپ نے؟ تاروں کے مقدار کس کا عمل ہے پوچھا تھا، تو میں نے عمر کا نام لیا۔ اگر ابو بکر کا پوچھتی تو بتاتی سنو یہ تاروں کے برابر جو عمل ہے وہ حضرت عمر کا ہے، اور ایک رات میرے ساتھ ہجرت میں غار ثور میں جو گزارے، غار ثور میں میرے ساتھ جو ایک رات گزارے، وہ ایک رات کا عمل عمر کے تمام اعمال سے بڑھ کر۔ جی تو آسمان میں کیا ہے سرکار کو معلوم، زمین میں کیا ہے سرکار کو معلوم۔ جی تمام آسمان و زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا۔ اور یاد رکھیے قرآن یہ فرماتا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہترین اجر ہے، بڑا اجر ہے، ثواب۔ تو کیا قرآن بتا رہا ہے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، ایمان لا کے بیٹھ جانا نہیں، ایمان لا کے بیٹھنا نہیں، وَتَتَّقُوا، قرآن کیا بولا؟ وَتَتَّقُوا، کیا پیدا کرو؟ تقوی پیدا کرو۔ تو ایمان رکھ کے بیٹھنا کمال نہیں ہے، ایمان رکھنے والا کیا ہونا چاہیے؟ متقی ہونا چاہیے۔ جب ایمان اور تقوی دونوں ملتے ہیں تو اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اہل ایمان کا جو اجر ہے، ان کے اعمال کا اجر جو ہے وہ ان کے اعمال کے مطابق دیتا ہے۔ پوائنٹ نوٹ کرو، سمجھے؟ مفسرین فرماتے ہیں اہل ایمان کے ایمان اور اعمال کا اجر کیسے دیتا ہے؟ ان کے اعمال کے مطابق دیتا ہے، سمجھے؟ معلوم ہوا؟ مگر یہ اعمال کی بنیاد پر ہی نہیں، یہ اعمال یہ کرتے ہیں ان کی شان کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق دیتا ہے۔ تم عمل کرو، میں اپنی شان کریمی کے مطابق۔ کبھی کبھی بیان بھی چلتے رہنا چاہیے، وہ جہاں یا علیہ السلام بولے، باہر والوں کو نہ بولے، ہم تو پہلے آ کے بیٹھے ہیں۔ کبھی ایسا کرنا، کبھی ویسا کرنا، مسائل میں ہر چیز کی رخصت سمجھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا دیکھیے یہ منافق، کافر، مومن، مخلص، ان سب کو الگ کرنے کی صوفیہ ایک مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں صوفیہ کھیت میں دانہ ڈال دیا، کھیت میں کیا ڈال دیے؟ دانہ ڈال دیا، اس میں کیا کیا آیا؟ بھوسا، گھاس، سمجھے؟ کانٹے دار درخت، جھاڑ، جی یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ مگر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ کانٹے دار درخت کو کاٹ، گھاس ہے اس کو کھرک دیا جاتا ہے، پھر غلہ نکال لیے تو اس میں سے کیا الگ کر دیتے ہیں؟ بھوسا۔ تو جب کھیت میں تھا تو کیا تھا؟ بھوسا بھی تھا، گھاس بھی تھا، کانٹے دار جھاڑ بھی تھا، درخت بھی تھا۔ جب کسان آیا کانٹے دار درخت کو الگ کر دیا، وہ بھی اٹھا کے گھر کو نہیں لاتا، اس کو الگ کر دیا، اس کے بعد گھاس کو الگ کر دیا، پھر لا کر دھان کوٹا تو کسے الگ کر دیا؟ بھوسے کو الگ کر دیا۔ تو جیسے کسان اپنے اناج سے مل کے رہنے والے گھاس کو، بھوسے کو، خاردار جھاڑ کو الگ کر دیتا ہے اور اپنا غلہ نکال لیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ منافق کو، مرتد کو،
کافر کو یہ سب الگ کرنے کے بعد اس میں سے اپنا پسندیدہ دانہ اٹھا لیتا ہے، اسی کو مومن کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں مومن کی پہچان، دنیا میں مومن کی پہچان، مخلص کی پہچان، دونوں فرق کیسے ہے؟ اس کی باتوں سے، اس کے عمل سے۔ جی، ایمان والے کی ایمان کی پہچان ہے اس کی باتوں سے اور اس کے عمل سے، مگر آخرت میں باتیں بھی نہیں ہیں، عمل بھی نہیں ہے، اس کے چہرے کے نور سے پہچان، اس کے چہرے کے نور سے پہچان لیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان وہ کیفیت ہے، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی ایمان نکھر کر ظاہر ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے آپ دنیا سے دور ہوتے ہوئے آخرت کی طرف بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا چہرہ نورانی ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا اور پھر کفن پہنا دیا گیا، اس کے بعد بھی ہٹا کر چہرہ دیکھا جاتا ہے، چہرہ دیکھا جاتا ہے، ایک ایمان والے کا چہرہ ہے، ایک ایمان والے کا چہرہ کیا ہو رہا ہے؟ چمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ جب آخرت کی بات آتی ہے تو وہاں پہچانت کیسی ہوتی ہے؟ ایمان کی نسبت سے، جس کا چہرہ جتنا نورانی ہوگا، جس کا چہرہ جتنا روشن ہوگا وہ اتنے بڑے ایمان والا ہوگا۔ وہاں کے توشے ہیں، وہاں کے سامان ہیں، ان سامان کی فکر کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں ہم آئے ہیں۔ تو لہذا آج کی صحبت میں یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک کی تمیز کرنا کون سکھاتا ہے؟ قرآن سکھا رہا ہے، اللہ کا ارشاد بتا رہا ہے۔ جی، ہر ایک کو ایک ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ لکڑی تولنے کے ترازو میں جا کر پودینہ کوتمیر سب تولو، ترکاری تولو، کیا بولیں گے لوگ؟ پاگل ہے، لکڑی تولنے کا ہے، ہاں؟ پھر اس کے بعد ترکاری تولنے کا ترازو وہ الگ ہے، نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ اب وہ ترکاری لا کر یہاں تولنے گیا تو بے وقوف ہو گیا۔ سونا چاندی تولنے کا ترازو وہ الگ ہے، وہ لا کر ترکاری تولنے کے ترازو میں لگ دیا تو کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ تو ضابطہ یہ بتا رہا ہے جس کو جس میں تولنا ہے اسی میں رکھو، سمجھے؟ جس کو جس میں تولنا ہے اسی میں رکھو، سمجھے؟ لکڑی کا ترازو الگ ہے، ترکاری کا ترازو الگ ہے، سونے کا ترازو الگ ہے، یہ میزان الگ الگ رکھو، ہر ایک کو ایک کیٹیگری میں ڈال کر کے نہ چھوڑنا، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ تم کو ہم پاک کرتے ہیں، دھوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کبھی تکلیف دے کے صفائی کرتے ہیں، کبھی مصیبت دے کر صفائی کرتے ہیں، کبھی جنگوں میں ڈال کے صفائی کرتے ہیں، کبھی جہاد میں ڈال کر کے تمہاری صفائی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارا ایمان نکھر جائے۔ کیا ہو جائے؟ تمہارا ایمان نکھر جائے۔ تمہارے ایمان کے نکھار کے لیے ہم کبھی تمہیں مصیبت بھی دیتے ہیں، کبھی آفت بھی دیتے ہیں، کبھی پریشان بھی کرتے ہیں، کبھی جہاد میں بھی بلاتے ہیں، کبھی جنگ میں بھی بلاتے ہیں، جی، کبھی خندق کھودنے کے لیے بھی بلاتے ہیں، سمجھے؟ ہر ایک کو نہیں، ہر ایک کو ہم چھانٹ دیتے ہیں۔ تم ایسے ہو کہ ہم پر ایمان، ہمارے محبوب پر ایمان رکھتے ہیں، تو لہذا تم ان چیزوں